خالہ پریشان ہوتے ہوئے بولی، ندیم، یہ تمہارا خاندان ہے یا کچھ اور؟ دل کرتا ہے سب کو جان سے مار ڈالوں۔ میں نے کہا، خالہ راشد اور گلفام دونوں آپ کے بھتیجے ہیں۔ خالہ بولیں، مجھے نہیں پتا تھا وہ کمینے ایسے نکلیں گے۔ ابھی خالو کو اپنے بھتیجیوں کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا۔ عظمیٰ بولی، بھائی یہ چھوڑیں، آپ بتائیں اب کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا، تم دونوں نے اب یہ کرنا ہے کہ سب لڑکوں پر نظر رکھنی ہے کہ یہ رات کو کہاں کہاں جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو کمرے خالی ہیں۔ عظمیٰ بولی، بھائی وہ ہم کیسے رکھیں گے؟ میں نے کہا، ویرانے میں جا کر تم دیکھنا۔ خالہ بولیں، تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں سوچ رہا ہوں آج اپنی دوسری بیوی سے ملاقات کر لوں، ہو سکتا ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہو۔ خالہ بولیں، کیا اس نے تم سے کہا ہے کہ اسے تم سے دوبارہ ملاقات کرنی ہے؟ میں نے کہا تو نہیں، میں نیچے جا کر اس کے کان میں بات ڈال دیتا ہوں کہ آج میں اس کے پاس آؤں گا۔ اگر ریحانہ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے میرا جادو اس پر اثر کر گیا ہے۔ عظمیٰ بولے، اگر آج پھر آصف شازیہ سے ملاقات کرنے آیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، اب لگتا ہے مجھے ہی شازیہ کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ تو خالہ بولیں، ندیم تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا، ایک دفعہ مجھے گھر شفٹ ہونے دیں، پھر دیکھیے گا۔ خالہ بولیں، ابھی گھر شفٹ ہونے میں 4-5 دن ہیں۔ میں تو کہتی ہوں تم ادھر حویلی میں ہی شازیہ کو سبق سکھا دو۔ میں نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، آج تو میں نے ریحانہ سے ملاقات کرنی ہے، صبح شازیہ کے بارے میں کوئی پلان بناتے ہیں، اور آپ بھی کوئی پلان سوچیے گا۔ ابھی میں خالہ سے باتیں کر رہا تھا کہ عظمیٰ جلدی سے نیچے بیٹھ گئی اور خالہ کو بولی کہ جلدی کہ آپ دیوار کے پاس کھڑی ہوں اور دیکھیں کوئی اوپر تو نہیں آ رہا۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی عظمیٰ میرے دوست سے باتیں کرنے لگی۔ خالہ بولیں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو عظمیٰ بولی، خالہ ہر کوئی ملاقات کر رہا ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، اب جلدی سے دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہوں۔ تو خالہ عظمیٰ کی بات سن کر کچھ سوچتے ہوئے دیوار کے پاس چلے گئے، اور عظمیٰ میرے دوست سے باتیں کرنے لگی۔ عظمیٰ بہت خوش ہو کر میرے دوست سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے منہ پر
تھپڑ لگاتے ہوئے بولی، بھائی دیکھ کیا رہے ہو؟ کیا آپ انتظار کر رہے ہو کہ شازیہ کی طرح آصف یا کوئی اور مجھ سے ملاقات کر لے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی بہن کتنا تڑپ رہی ہے؟ تھوزما کی بات سن کر مجھے آصف اور شازیہ والا سین یاد آ گیا اور میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور عظمیٰ کو چارپائی پر دوسری طرف منہ کر کے بٹھایا اور 10,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پری سے ملاقات کرنے لگا۔ عظمیٰ کو ایک زوردار دھچکا لگا اور اس کی جان جیسے حلق میں آ گئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں ملاقات کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں عظمیٰ ٹھیک ہو گئی اور میری ملاقات کا جواب دینے لگی۔ خالہ بھی ہم دونوں کو دیکھ رہی تھیں، لیکن ان کی مجبوری تھی کہ وہ دیوار کے پاس کھڑی تھیں اور ہمارے پاس نہیں آ سکتی تھیں۔ میں عظمیٰ سے ملاقات کر رہا تھا۔ عظمیٰ بولی، بھائی، جسے آصف شازیہ کی دھجیاں اڑا رہا تھا، آپ بھی میری دھجیاں اڑائیں، نہیں تو میں آصف کے پاس چلے جاؤں گی۔ یہ بات سنتے ہی میرے اندر آگ لگ گئی اور میں 15,000 کلومیٹر کی رفتار سے عظمیٰ سے ملاقات کرنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہے۔ میں بس ملاقات کر رہا تھا اور ملاقات کرتے کرتے عظمیٰ کو ایک زوردار دھچکا لگا اور اس کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ کانپ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی عظمیٰ کی ملاقات کا وقت ختم ہوا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور کچھ سیکنڈ میں سنبھلنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولی، میں اب خالہ کو بھیجتی ہوں۔ یہ بات کر کے وہ خالہ کے پاس چلے گئے۔ خالہ عظمیٰ کے کہنے پر بھی میرے پاس نہیں آ رہی تھیں۔ میں بھی بے پردہ ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن عظمیٰ نے زبردستی خالہ کو میرے پاس بھیج دیا۔ جیسے ہی خالہ میرے پاس آئیں تو میں نے ان کو ساتھ لگا لیا اور کہا، کیا آپ کا میرے پاس آنے کا دل نہیں کر رہا؟ تو وہ بولی، نہیں ندیم، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بس میرا باتیں سوچ سوچ کر دل برا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، باتوں کو بعد میں سوچتے رہے گا، ابھی جو مل رہا ہے وہ لے لیں۔ اور یہ بات کہتے ساتھ ہی میں جلدی سے نیچے بیٹھ گیا اور شہزادی سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر تو خالہ کھڑی رہیں، بعد میں انہوں نے اپنے ہاتھ میرے سر پر رکھ دیے اور میری باتوں کا جواب دینے لگے۔ کچھ سیکنڈ باتیں کرنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا
اور خالہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں خالہ کی سہیلی شہزادی سے ملاقات کرنے لگا۔ پہلے کچھ سیکنڈ تو خالہ میری ملاقات کا جواب نہیں دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے 4000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ملاقات کرنا شروع کی تو خالہ میری باتوں کا جواب دینے لگیں۔ جیسے ہی خالہ نے میری ملاقات کا جواب دینا شروع کیا تو میری ملاقات کی رفتار 7000 کلومیٹر فی گھنٹے پر پہنچ گئی، اور کچھ دیر ملاقات کرنے کے بعد خالہ کی ملاقات کا وقت بھی ختم ہو گیا، لیکن میری ملاقات کا وقت ختم ہونے میں ابھی کافی ٹائم تھا۔ تو خالہ نے کہا، کیا تمہاری ملاقات کا وقت ختم نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو خالہ بولی، اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں رات کو ریحانہ سے ملاقات کر لوں گا۔ تو یہ بات سن کر خالہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ہم دونوں نے اپنے آپ کو سیٹ کیا اور خالہ اور عظمیٰ باری باری نیچے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد میں بھی نیچے آ گیا۔ اب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ نیچے آنے کے بعد میں سیدھا واش روم میں چلا گیا اور واش روم سے فری ہو کر باہر آیا اور صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں ریحانہ کو دیکھنے لگا، وہ سبزی بنا رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گئی تو میں نے ارد گرد دیکھا اور جلدی سے اس کے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ابھی میں نے کنڈی نہیں لگائے تھے تو ریحانہ سمجھ گئی اور بولی، ندیم کیا کر رہے ہو؟ دروازہ تو کھلا رہنے دو۔ میں نے کہا، اب میں اپنی بیوی سے پیار دروازہ کھلا رکھ کر کروں گا؟ تو یہ بات سن کر ریحانہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور بولی، 2 دن بعد بیوی کی یاد آ گئی؟ میں تو 2 دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، اگر انتظار کر رہی تھی تو پھر مجھے کہا کیوں نہیں؟ ریحانہ بولی، بیوی تھوڑی کہے گی کہ اسے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ریحانہ بولی، کیا تمہاری مونا سے ملاقات ہو گئی جو تم 2 دن سے نہیں آ رہے تھے؟ میں نے کہا، نہیں ہوئی۔ 2 دن میں نے بھرپور کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ ریحانہ بولی، سوچنے والی بات ہے۔ میں نے کہا، اچھا چھوڑیں، مونا سے تو میں ملاقات کر ہی لوں گا، آخر کب تک بچے گی؟ تو میری بات سن کر ریحانہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا، میں آج اپنی دوسری بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ریحانہ مسکرا کر بولی، پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ تو میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔
اور وہ بھی میری باتوں کا جواب دینے لگی۔ میں خالہ اور عظمیٰ سے ملاقات کر کے بہت بے چین تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ریحانہ سے ملاقات کروں، لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں تھا۔ دروازہ کھلا تھا، کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ میں پیچھے ہوا اور کہا، میں اپنی دوسری بیوی کو حکم دے رہا ہوں کہ میں آج اس سے ملاقات کروں گا۔ تو ریحانہ مسکرا کر بولی، پھر دوسری بیوی بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے اور ٹھیک 11 بجے آپ کا انتظار کرے گی۔ یہ بات کر کے ریحانہ بولی، اچھا چلو اب جاؤ، اس سے پہلے کوئی اندر آ جائے۔ میں نے کہا، پھر کیا ہوا؟ ریحانہ نے مجھے دھکا لگایا اور میں اس کے کمرے سے مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ جیسے ہی میں ریحانہ کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو صحن میں بیٹھی خالہ اور عظمیٰ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں میں اندر کیا کر کے آیا ہوں۔ میں نے بھی اپنے انگوٹھے سے خالہ اور عظمیٰ کو اوکے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف عالیہ تو چچا کے خوابوں سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ وہ لان میں بیٹھی صبح والی ملاقات کو یاد کر رہی تھی اور اس کو ابھی بھی چچا کے بڑے بڑے اور نرم اور گرم ہاتھ محسوس ہو رہے تھے۔ حالانکہ مجھ میں اور چچا میں زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن چچا ایک قسم کے پورے مرد تھے اور میری عمر ابھی 18 سال تھی۔ عالیہ اس وقت کو یاد کر کے مسکرا رہی تھی جب چچا نے اپنے ہاتھوں میں پوری طاقت سے دکانیں پکڑی ہوئی تھیں اور عالیہ سے ملاقات کر رہے تھے۔ عالیہ تو جیسے چچا سے عشق کرنے لگی تھی۔ اس کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو اس کا منچاہا شخص مل گیا ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ چچا سے لمبی ملاقاتیں کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ چچا اور اس کی عمر میں بہت فرق تھا۔ لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک وہ یہاں ہے وہ زیادہ سے زیادہ بار چچا سے ملاقات کرے گی۔ ریحانہ کے کمرے سے نکل کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور تھوڑا آرام کرنے لگا، اور پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے مونا نے آ کر اٹھایا کہ رات کا کھانا لگنے والا ہے، آپ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لیں۔ اور یہ بات کر کے وہ چلے گئے۔ میں بڑی مشکلوں سے اٹھا کیونکہ میں تھک چکا تھا، لیکن میرا دوست مجھ سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ میں اپنے دوست کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، تجھے آج میں خوش کر دوں گا، اور پھر میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور باہر سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آصف نے اپنا ہی گروپ بنایا ہوا تھا اور سب لڑکے اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آصف سب کی موجیں کروا رہا تھا اور خود بھی موجیں کر رہا تھا۔
میں بھی آصف لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ موٹر سائیکل کا ہارن بجا اور بھائی بھابھی اور آنٹی شہر سے واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کر موٹر سائیکل کھڑی کی تو تینوں بائک سے نیچے اترے۔ بھابھی اور آنٹی کے ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ شاید یہ لوگ شاپنگ کر کر آئے تھے۔ بھابھی اور آنٹی سیدھا کمرے میں چلے گئے جبکہ بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور موٹر سائیکل کی چابی مجھے دی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ لوگ شاپنگ کر کے آئے ہیں؟ تو بھائی بولے، ہاں، میں نے تیری بھابھی کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، تو بس اسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے واپس کب جانا ہے؟ تو بھائی نے کہا، اگلے ہفتے جانا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر آپ واپس آئیں گے؟ تو وہ بولا، ہاں، وقت نکال کر چکر لگا لیا کریں گے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بہت مشکل تھا کہ بھائی دوبارہ واپس آئیں۔ پھر اسی طرح بیٹھ کر ہم لوگ باتیں کرتے رہے اور کھانا لگ گیا اور ہم سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میری نظر آصف پر تھی اور آصف جس طرف دیکھ رہا تھا وہ کشف، رمشا اور سدرا تھیں۔ مطلب اب اس کا نشانہ یہ تینوں تھیں اور آصف اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں حنا سے اس بارے میں پوچھوں کہ آصف نے اس کے ساتھ کیسے ملاقات کی اور کیا یہ بات گلفام کو پتہ ہے، کیونکہ حنا اس کی منگیتر تھی لیکن گلفام تو خود ملاقاتیں کرتا پھر رہا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں سائٹ پر ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مونا نے میرے پاس آ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے حنا کو آواز دی تو وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا اور کہا، لگتا ہے اب تمہیں ہماری ضرورت نہیں رہی۔ تو حنا مسکراتی ہوئی بولی، لگتا ہے تمہارا دل مونا سے بھر گیا ہے جو تمہیں ہماری ضرورت پڑ گئی۔ میں نے کہا، میں نے یہ سوال نہیں کیا، میں نے تو تم سے پوچھا ہے۔ تو حنا مسکرا کر بولی، تم جیسے انسان کی کس کو ضرورت نہیں ہوگی، تم کہو میں تو تیار ہوں۔ میں نے کہا، ایسی بات ہوتی تو تم آصف سے تھوڑی ملاقات کرتی۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تو حنا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی اور وہ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگی کہ مجھے یہ بات کیسے پتہ چلی۔ شاید وہ من ہی من میں یہ بھی سوچ رہی تھی، اگر یہ بات مجھے پتہ ہے تو اور کسی کو بھی پتہ ہوگی۔ لیکن میں نے تو اچانک ہی آصف اور حنا کی ملاقات دیکھی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو حنا بڑبڑاتے ہوئے بولی، تمہیں کیسے پتہ؟ میں نے کہا، بس دیکھ لو،
اب تم چپ کر کے ملاقات کرو گے تو کیا مطلب ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ حنا ڈرتے ہوئے بولی، تمہارے علاوہ اور کس کو پتہ ہے؟ میں نے کہا، اب مجھے کیا پتہ کہ کس کس کو پتہ ہے؟ یہ بات سنتے ہی حنا ڈر گئے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔